الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لن تستطيع معي صبرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد 16ویں سپارے دے وچوں ایک مختصر جی آیا کریمہ پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک اس آیت دے تذکرے نو میرے اور تواڈے سب واسطے قیامت والے دن نجات دا ذریعہ بنائے. آمین. بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے ساڈے سب حضرات کی کہ اسی اس محفل دے وچ بیٹھے ہیں. بیٹھن دا اللہ پاک نے سانوں موقع عطا کیتا ہے کہ جس محفل دے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محفلاں جنت دیاں باغاں وچوں ایک باغ ہے. جنت دیاں باغاں وچوں ایک باغ ہے. وہ کیڑیاں محفلاں کہ جنہاں محفلاں دے وچ اللہ اور اس دے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اور دوسری بات کہ انہاں محفلاں وچ بیٹھن دے نال اللہ پاک اس ذکر دی برکت نال اللہ گناہاں دی معافی عطا کر دیندے ہیں. اور جڑی زندگی بقایا بچدی ہے وہ زندگی اللہ اور اس دے رسول دی مرضی دے مطابق گزارن دی اللہ توفیق عطا کر دیندے ہیں. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ جنہاں یہ محفل دا اہتمام کیتا ہے جڑے حضرات تشریف لے آئے ہیں اللہ انہاں دا بلانا انہاں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. آمین. اور اہل خانہ دے ارادے دے مطابق اللہ پاک انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ انہاں دے کار دے اندر خیر و برکتاں دا نزول فرمائے. اور انہاں دے والدین باجی ہوراں نے اپنے والدین واسطے جڑا یہ سالانہ اہتمام کرتے ہیں اللہ اہل ثواب دے واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبراں تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے. آمین. ٹائم بڑا مختصر ہے. قبلہ حضور دی درخواست دے اتے میں نہ نہیں کر سکیا حاضری لگوانے واسطے مختصر جی کا واقعہ بیان کروں گا. اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس آیت کے اندر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں اس دنیا دے اتے جڑا بندہ تیرا ولی ہے تیرا دوست ہے اس بندے دا میں دیدار کرنا چاہنا, اس بندے دی میں ملاقات کرنا چاہنا.
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ تسی جدو سفر کرتے ہو گے ایک مقام ایک جگہ ایسی آئے گی کہ جتھے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اتھے جڑا بندہ تانوں ملے گا وہ سدا ولی ہوئے گا۔ یہ نشانی دسی۔ آپ نے سفر جدو شروع کرن لگے، جدو بندہ دور دراز دا سفر شروع کرتا ہے تے اپنے سفر دے ساز و سامان کھان پین دا لے کے بندہ چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو آخیا کہ یوشع سفر کرن لگے ہیں تے کھان واسطے کوئی سفر واسطے سفر میں جو کھانا پینا ہے او دا انتظام کر لو۔ انتظام کی کیتا؟ مچھلی لی اندھی، گوشت بنایا، سالن پکایا، پکا کے ایک تھیلے دے وچ بند کیتا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ دا خادم دونوں نے سفر شروع کر دیتا۔ جدوں ایک دریا دے قریب پہنچے اتھے دو دریا آپس وچ ملدے سن پے، جدوں تے پہنچے اللہ دی قدرت کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کرن لگے، وہ تھیلے دے وچ جڑی مچھلی پکا کے رکھی سی، سالن بنا کے رکھیا سی، وہ مچھلی زندہ ہوئی تھیلے جو باہر نکلی تو دریا دے وچ چلی گئی۔ لیکن جدوں یہ واقعہ دیکھیا، دیکھن تو بعد موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو دسنا یاد نہ آیا کہ اے واقعہ پیش آ گیا۔ سفر شروع کر دیتا، اگے گئے جدوں روٹی لگے کھان، موسیٰ علیہ السلام نے آخیا روٹی، خادم کہنے لگا مینوں یاد نہیں رہا وہ مچھلی جس کا گوشت پکایا سی، سالن بنایا سی، تھیلے وچ رکھی سی، وہ زندہ ہو کے تے دریا وچ چلی گئی، مینوں دسنا ہی نہیں یاد رہا، تسی آرام کر رہے سی۔ آپ نے فرمایا واپس اتھے ہی چلی جائے۔ جدوں اتھے آئے اتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام جڑے اللہ دے ولی سے۔ بعض علماء آپ دے متعلق ولی بھی کہندے نے، نبی بھی کہندے نے، لیکن زیادہ دلیل ولی کہ آپ ولی سے۔ خضر علیہ السلام دی جدوں ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام دے نال، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ خضر علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے خضر علیہ السلام میں تواڈے نال کچھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سفر ضرور کرو لیکن انک لن تستطیع معی صبرا، میں جڑے کام کراں گا تسی دیکھ کے صبر نہیں لگے کرو، سفر ضرور کرو۔ یہ اللہ دا ولی اللہ دے نبی نو کہہ رہا ہے کہ جڑے کام میں کراں گا، ولی نہیں جڑے کام کرنے ہیں، نبی کو بھی صبر نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں صبر ضرور کراں گا، تسی مینوں سفر وچ نال رکھو۔ جدوں ٹر پہ اگے دریا آیا، کشتی آئی، کشتی وچ بیٹھے سفر کرن گے، دریاؤں پار جانا سی۔ کشتی والے نے جدوں کرایہ لگے دین تے انہیں آخیا میں تواڈے دونوں بندیاں کولوں کرایہ نہیں لینا، تانوں فری سفر کراؤں گا۔ جدوں اگے گئے خضر علیہ السلام نے کی کیتا کہ کشتی دا ایک پھٹا تھلے دو پھینٹ دیتا، کشتی نو داغ لا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کتنی زیادتی ہوئی ہے اس بندے دے نال، ایک تے اس نے کرایہ کوئی نہیں لیا، دوجا دی پھٹے نو کشتی نو داغ لا دیتا، بہت زیادتی کیتی ہے تسی اس بندے نال۔ آپ نے فرمایا کہ جدو سفر شروع کیتا سی یہ وعدہ ہویا سی، ایگریمنٹ ہویا سی کہ صبر کراں گا، ہن ایتھے میں جو کیتا تسی صبر نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ غلطی ہو گئی ہے لیکن ہن صبر کراں گا۔ اگے ٹر پہ، اگے گئے،
ایک بہت بڑا میدان سی، اتنے بچے کھیلتے سن، کافی تعداد وچ بچے سن۔ انہاں سارے بچیاں دے وچوں ایک جڑا سب تو چھوٹا اور خوبصورت بچہ سی نا، وہ بچہ خضر علیہ السلام نے پکڑ لیا، پکڑ کے وہ دی گردن مروڑی تو انہوں جانو مار دیا۔ ایک قرآن کہتا ہے جدوں دی جان کٹ دیتی، بچے نو قتل کر دیتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اتنی بڑی زیادتی ہو گئی، اس بچے دا قصور کی جی، نہ حق اس نو قتل کر دیتا ہے، غنامہ تو پاک بچہ سی، انہوں تسی قتل کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے وعدہ آیا سی انکا لن تستطیع معی صبر، کہ صبر کریں گے، صبر کو اڈکڑ پھر نہیں ہویا، دوسری دفعہ اگے ٹور پہ وعدہ ہو گیا کہ ہون صبر کرا ہوا، اگے گئے آخری دفعہ، تیسری بار جدوں آئی اگے گئے، شام پہ گئی ایک بستی وچ گئے، تو بستی آلیاں نو کیا فردم کوئی کھانا کھان واسطے تو وہ بھوک لگی ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے فردم بندے نو آکھیا کہ یار بھوک لگی ہے، کوئی کھانا کھان واسطے دو۔ کسے بندے نے کھانے دی حامی نہ پڑی، کسے بندے نے کھانے دی حامی نہ پڑی، کسے کھانا نہ دیتا۔ آخر کہنے لگے چلو رات بھوکیا گزار لینے، کوئی رات رہن واسطے جگہ دے دو، رات پہ آ گئی ہے، کوئی منجی بستر دے دے۔ بندے دے ترلے لے، کسے بندے نے رات رہن بھی نہ دیتا، سارے انکار ہو گئے۔ جدو دووے گلاں ہو گئی، کسے کھان واسطے کھانا بھی نہ دیتا، رات رہن واسطے جگہ بھی نہ دیتی۔ جدو اس بستی وچوں باہر لگے نکلن، خضر علیہ السلام کہہ لگے موسیٰ علیہ السلام نو کہ ایک دیوار ہے کسی دی یہ ٹکدی پئی ہے، تو چلو نال لگو میرے دیوار نو سیدھا کر دیں، دیوار سیدھی کر دیں۔ اس بستی دے وچ ایک دیوار سی، کسی دی مکان دی دیوار سی، اور ڈگدی سی پئی۔ تو خضر علیہ السلام نے آکھیا موسیٰ آؤ اس دیوار نو سیدھا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہ کھانا دیتا کھان واسطے، بندے کو کھانا منگیا، رات رہن واسطے جگہ منگی ہے، جگہ بھی نہیں دیتی، تے اسی انہاں دی دیوار سیدھی کریے۔ لیکن آپ نے کہن اتے دیوار سیدھی کر دیتی اور آکھیا موسیٰ صبر تواڈے کولوں پھر نہیں ہوتا۔ تیسری باری بھی تساں صبر نہیں کیتا، میں 3 کم کیتے نے، 3 کماں وچ تانوں آکھیا سی صبر کرنا ہے، تو صبر تینوں وچ نہیں کیتا۔ ہن تہاڈی تے میری جدائی پہ رستہ علیحدہ ہے، تسی ادھر اسی ادھر، ہن تسی میرے نال سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک گل اے جڑے میں 3 کم کیتے نے، انہاں تینوں دی تانوں میں وضاحت بھی کر دینا میں کیوں کیتے۔ پہلی چیز تے یہ کہ میں اللہ دی مرضی تو ہٹ کے نہیں کیتے، کہ میں 3 کم اللہ دی مرضی نال کیتے نے، اللہ دی مرضی دے خلاف نہیں کیتے۔ جڑا پہلا کم کیتا سی کشتی دا پھٹا کھیڑیا سی، وہ پھٹا کھیڑن دے اندر حکمت یہ سی کہ وہ کشتی سی جس بندے دی، وہ بندہ غریب سی، دریا دے جس کنارے جا کے کشتی کھلونی سی، ایک ظالم شخص، ظالم بادشاہ کھڑا سی، اس نے یہ کشتی دیکھ کے اس کو کشتی کھولے نہیں سی، اس غریب نے پھر روزی نہیں سی کمانی، دے بال بچے نہیں کھلیا مارنا سی۔ اور میں اس دی کشتی نو داغ اس واسطے لایا کہ اس ظالم کو کشتی بچ جائے، جدوں دیاں نظروں کو بچ جائے گی تے کشتی ٹھیک کر لے، اپنا روزگار کمان لا کے میں کشتی نو داغ اس واسطے لایا سی، اور اپنی مرضی نال نہیں سی لایا، اللہ دی مرضی نال لایا سی۔ علامہ اقبال نے بھی آکھیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ دے ولی دی نظر میں اتنی ایک طاقت ہے کہ وہ آسمان تے لکھی ہوئی تقدیر میں بھی اللہ بدل دیتا ہے۔
ولی دی نگاہ نال ولی دی دعا نال بھارت دے اندر اگے میں گل شروع کرنا وا ولی بڑے بڑے رنگاں وچ ولی نے ولی دیاں بڑیاں قسماں نے ولی ولی ہے اللہ کہندا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑا میرا دوست ولی ہے نہ اس کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے بھارت دے اندر دستے نے کہ ایک اللہ دے نبی سن انہوں دے کول کوئی عورت شکایت لے کے چلی گئی کہ فلاں بندے نے میری چوری کی تھی آپ نے فرمایا جس بندے چوری کی تھی ہے اللہ اس کو اتنا دے چڑے گا وہ چوریاں کرنی چھڑ دے اللہ تعالیٰ اس چور نے اتنا رزق دے دے گا تو چوریاں کرنی چھڑ دے یہ ہوندی ہے ولیاں دی گل کہ اس چور دے واسطے ایسی دعا کر چھڑی کہ وہ چوریاں کرنی چھوڑ دے جدوں پہلی گل آئی کہ پھٹا اس واسطے کھڑیا سی ہاں جی بچے دی گردن کیوں مروڑی بچہ کیوں قتل کیتا اللہ دے ولی نے فرمایا کہ میں بچے دی پیشانی تے پڑھ لیا سی بچہ کافر ہے پیشانی تے لکھیا سی بچہ کافر ہے اور اس نے بڑے ہو کے ماں باپ نو بھی کافر کر دینا سی اور اپنے خاندان قبیلے نو بھی کافر کر دینا سی اسلام تو پھر چھڑنا سی اور اس بچے نو میں قتل کر دیتا تاکہ باقی دیاں دا اسلام محفوظ ہو جائے دین محفوظ ہو جائے وہ اسلام تے قائم ٹکے گا میں اس وقت قتل کیتا اور علماء لکھ دے نے کہ جڑا وہ بچہ قتل کیتا سی اللہ پاک نے اس دے والدین نو اس دے بدلے ایک بیٹی عطا کی اور اس بیٹی وچوں قرآن دیا تفسیراں چلدا اللہ نے 70 انبیاء پیدا کیتے نعم البدل دے وچ اللہ نے 70 انبیاء دے آپ نے فرمایا کہ انہوں قتل کرنے کا مقصد یہ سی کہ وہ خود بھی جنتی ہو جائے اور اس دے والدین بھی جنتی ہو جائے اور غیر مسلم ہون تو بچن اسلام تے قائم تے گیا آخری چیز فرمایا کیوں دیوار کیوں سیدھی کی تھی دیکھو ایتھے ایک بہت بڑا سبق ہے ساڈے واسطے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماندے نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا دیوار اس واسطے سیدھی کیتی سی کہ ایک اس بچہ سی بچے سن 2 یا 3 بچے سن انہاں دے ماں باپ نے اپنی اولاد واسطے کچھ پیسہ سرمایہ اکٹھا کیتا سی اپنی زندگی وچ لیکن انہوں نے یہ موقع نہیں لگ سکیا کہ وہ اپنا سرمایہ پیسہ اپنے بچیاں نو دے سکیا وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے یہ سوچیا کہ اسی یہ سرمایہ اس دیوار دے تھلے دفن کر دینے کیونکہ ساڈے بچے چھوٹے نے اگر آج یہ سرمایہ دیتا تو انہوں کو کھو کے لے جائے یہ سنبھال نہیں سکن گے اور ایسا یہ کام کیتا کہ وہ سرمایہ اس زمین دے تھلے دفن کر دیتا دیوار دے تھلے دفن کر دیتا اور اگر وہ دیوار ڈگ جاندی تو وہ خزانہ لوکاں لٹ کے لے جانا ننگا ہو جانا بچے والے چھوٹے سن اللہ دے نبی نے اللہ دے ولی نے آکھیا کہ خدا نے یہ ساڈی ڈیوٹی لگائی سی کہ تسی انہاں دے اس خزانے نو محفوظ کرنا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا یہ بچے یتیم سن اور انہاں دے ماں باپ نیک سن انہاں نیک کمائی وچوں یہ خزانہ جمع کر کے رکھیا سی لہذا جدوں یہ بچے سیانے ہون گے اتنی دیر تک دیوار سیدھی رکھنا یہ ساڈی ذمہ داری ہے جدوں سیدھی رہے گی خزانہ تھلے محفوظ رہے گا اور جدوں بچے جوان ہو جان گے ادو بچیاں نو دساں گے کہ تواڈے باپ دا تے تھلے خزانہ اور وہ نیک کمائی وچ تواڈے ماں باپ نے کما کے رکھیا سی پتہ چلیا کہ جس ماں باپ نے اپنی اولاد واسطے نیک کمائی اکٹھی کی ہے وہ کمائی اللہ پاک ضائع نہیں ہوتی وہ بیکار اور ضائع نہیں جاتی اللہ اپنے ولیاں نبیاں دی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یہ سرمایہ جتنے دا ہے اتنے دا اتنے ہی لوگ محفوظ کرنا اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ 3 چیزاں آکھیاں کہ اللہ نے ساری ڈیوٹی لگائی سی میں اللہ دی مرضی نال کیتیاں نے اپنی مرضی نال نہیں کی
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਧਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਨੇ ਮੁਹੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ के दो बंदे नाम दसिया, खिज़र साहब और लुकमान हकीम के बारे। अल्लाह फरमाते मेरे बरगुज़ीदा बंदे थे, इन्होंने बारे नहीं लिया कि नबी थे, मेरे वरना और जितने नबी अल्लाह पाक ने लिया फलाने नबी फलाने को भेजे गए, फलाने नबी फलाने को भेजे गए, इन्होंने बारे ही लिया कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे थे। ये जो एक शय साबित होती है कि उधर नबी खड़े ने, इधर खिज़र साहब खड़े ने। जे वही आ रहा तो मुसलमान नहीं दे सकते। ये तो साबित होता है कि वही तो हट के फिल्म है, वही तो हट के फिल्म है जेड़ा अल्लाह ताला अपने खास बंदे को क्या करता है, जिन नाम रहता है इनमें लदुनी क्या जाता है, ये खास लोगों को अल्लाह पाक क्या करता है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। माशाअल्लाह, बेहतर वजाहत हज़रत साहब ने फरमा दी है। अल्लाह दे वली दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने वली दे अंदर इतनी ताकत रखी है कि जिस तरह आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, बाल चराग इश्क दा मेरा रब्बा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जाए बिच ज़मीना। कि या अल्लाह मेरा सीना इतना को रोशन कर दे कि मेरी ये जड़ी रोशनी है दिल दी, ये जमीन के थले भी नजर आए के थले की। ये साडे वास्ते सबक है दिता कि असी अपनी जिंदगी के अंदर अपनी औलाद नू अगर नेक कमाई करके लिया के देने तो वो बंदा अगर महफूज नहीं रख सकता तो अल्लाह महफूज कर देता। वो कमाई उन्होंने महफूज जाया और बेकार नहीं चलती। दुआ है कि अल्लाह पाक अज की इस हाजरी में मेरी थोड़ी सब की अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए और दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक साडे वास्ते निजात दा ज़रिया बनाए। आमीन।